پیدائش کی کتاب اس کا 22واں باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت. آج ہم یہوہ یری کی پر بات کرنے جا رہے ہیں. یہوہ جائرہ، یہوہ یری. آمین. بولیے صرف بولیے یہوہ یری. سب بولے، بچے سفید بولیں یہوہ یری. سب بولیں یہوہ یری. 13ویں آیت. اور ابراہیم نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے تھے. تب ابراہیم نے جا کر اس مینڈے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوکھنی قربانی کے طور پر چڑھایا. اور ابراہیم نے اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا. چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا. آمین. ہم نے الوہیم کی اوپر بات کی، یہوہ کی اوپر بات کی، ایل شدائی کی اوپر بات کی اور پھر ادونائی کی اوپر بات کی. جب ہم نام یہوہ یری کا ذکر کرتے ہیں تو یہ یہوہ کے ساتھ مرکب ہو کر بنا ہے، یعنی اسے کمپاؤنڈ نیم آف یہوہ کہتے ہیں، مرکب نام ہے. اور یہ نام اپنی اہمیت میں خود نام یہوہ سے بہت کچھ حاصل کرتا ہے. جیسے کہ ہم نے سیکھا ہے کیا خدا کو ازلی جو خود موجود ہے اور مکاشفہ کا خدا ہے، اخلاقی اور روحانی صفات کا خدا ہے. اس میں 3 بنیادی چیزیں ہم دیکھتے ہیں جب یہوہ کا ذکر کرتے ہیں: راست بازی، پاکیزگی اور محبت، فدیہ دینے والا اور نجات دینے والا اور عہد کا خدا. جب آپ بھی یہوہ کا ذکر کریں گے تو اس میں یہ چیزیں نظر آئیں گی. اس کے ساتھ راست بازی، پاکیزگی اور محبت، فدیہ دینے والا اور عہد باندھنے والا خدا اور نجات دینے والا خدا ہے. اس لیے یسوع جب تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی آپ کے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا کرے گا، یعنی یہ یسوع کا مطلب ہے یہوہ بچاتا ہے، یہوہ سیویئر، یعنی یہوہ نجات دہندہ ہے. تو اس لیے ہمیں یسوع نام بخشا گیا ہے. اور یہ خدا کا نام ہے، یعنی الوہیم کا نام ہے. جب بھی آپ الوہیم کہیں گے تو ہم اس کو یہوہ کے طور پر بیان کرتے ہیں. اور الوہیم جس کا مطلب ہے کہ خدا یا خدا مطلب ہے، اور اس میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے. خدا کے یہ زیادہ تر جو ہے وہ مرکب نام کسی نہ کسی تاریخی واقعہ سے پیدا ہوتے ہیں اور یہوہ کو اس کے کردار کے کسی خاص پہلو میں ظاہر کرتی ہیں کہ وہ کس طرح انسانی ضرورت کو پورا کرتا ہے. تو لہٰذا یہ جو مرکب نام ہیں، آپ یہوہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ پھر آپ اس کے مرکب نام کو سمجھ پاتے ہیں. اس لیے ہم نے یہوہ کے اوپر مکمل ڈیٹیل جو ہے وہ سنی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب ہم اس کے مرکب ناموں کے اوپر بات کریں گے، ٹھیک ہے. کئی دفعہ سے پہلو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں، یہ اس کا مرکب نام ہے، ٹھیک ہے. آپ سمجھیں یہ کیا ہے، یہ اس کا مرکب نام ہے. اگر ہم اس کے تاریخی پس منظر میں جائیں، جب آپ 22واں باب پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ کیا نظر آتا ہے، وہاں سے یہوہ یری کا نام ابھرتا ہے اور نہایت ہی ہلا دینے والا اور نہایت اہم واقعہ ہے، ٹھیک ہے. نہایت ہی ہلا دینے والا یہ واقعہ ہے اور اہم واقعہ ہے جو آپ کو پیدائش 22ویں باب میں جو اس کا صرف چھوٹا سا حصہ ہم نے یہ پڑھا ہے. اس واقعے میں الوہیم یعنی خدا ابراہیم پر ظاہر ہوتا ہے اور اسے یہ حیران کن حکم دیتا ہے وہ اپنے اکلوتے نہایت عزیز بیٹے اسحاق کو سوختنی قربانی کے طور پر قربان کرے. کس کے طور پر قربان کرے؟ اور جب سوختنی قربانی کہا جاتا ہے تو اس کا مراد ہے کہ سب پارٹس کیے جائیں اور سب کا سب اسے کیا کر دیا جائے، جلا دیا جائے، ٹھیک ہے، اور بالکل سب کچھ جلا دیا جائے.
تاکہ کیا کر سکے. اور سوختی قربانی صرف اور صرف خدا کے لیے ہوتی ہے، انسان کے لیے نہیں ہوتی. تو اسحاق کی کون سی قربانی ہوئی ہے؟ بولیے سوختنی قربانی. ٹھیک ہے. تو ہرمون کو کون سی قربانی ہوئی ہے؟ جینا کون سی قربانی ہوئی ہے؟ ہاں، تو اس لیے آپ ادھر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اسحاق کی سوختی قربانی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اس بات ظاہر اس بات سے ابراہیم آگاہ نہیں تھا کہ یہ ایک آزمائش ہے. وہ تو اسے تو نہیں معلوم کہ یہ آزمائش تھی، اس لیے کہ بائبل لکھا اس نے اس کو آزمایا. لیکن اس کے نزدیک، ابراہیم کے نزدیک یہ شاید آزمائش نہیں تھی کہ اس کے جذبات کا اندازہ لگانا تقریباً ناممکن ہے. اگر معلوم نہیں کہ اس کی آزمائش کیسی ہے تو پھر یہ کتنا مشکل ہے اس کے جذبات کو جاننا اور سمجھنا. اور تمام حالات کو دیکھتے ہوئے اس کی عظیم ایمان کی شاید پوری طرح قدر نہیں کی جاتی. ہم چونکہ پڑھ لیتے ہیں نا، جو چیز پڑھ لیتے ہیں اس طرح اس کے ایمان کی تعریف کرنا مشکل سا ہو جاتا ہے. اور پھر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی طرف سے کسی قسم کے اعتراض یا بحث کا ایک لفظ بھی درج نہیں ہے. وہ یہ کیا کر رہا ہے خدا، کوئی بھی نظر نہیں آتا. لیکن اگر اس نے اس کے بیٹے کے وعدے کے وقت دل میں خوشی سے ہنسا تھا. جب آپ جانتے ہیں کہ جب خدا نے سے وعدہ کیا تھا تو وہ دل میں کیا ہوا تھا؟ ہنسا تھا. اگر اس خوشی میں کچھ سا شک بھی شامل ہو تو اب اس خدا کی طرف سے جو اس پر نہایت مہربان رہا تھا، اس حیرت انگیز مطالبے پر اس کا دکھ اور الجھن کتنی گہری رہی ہوگی. اس میں تھوڑا سا ہے بس وہ ہنسا. ٹھیک ہے کہ اسماعیل ہی جیتا رہے، لیکن اس سارے اندر کیا کشمکش اس کے اندر ہو سکتی ہے. لیکن وہی ایمان جس نے اسے ابتدا میں اتنے عظیم وعدے پر یقین کرنے کے قابل بنایا، اب اسے ایک سے بھی زیادہ عظیم مطالبے کے لیے کافی ثابت کر سکتا ہے. آمین. یہ ان چیزوں کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کو ذرا تر مضبوط کر سکتے ہیں کہ اس جگہ کے اوپر جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ اس نے اپنے ایمان کو دکھایا ہے، تو اس سے آگے بھی وہ مہربان ہوگا. Praise the Lord. اب اس واقعے میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ واقعہ ابراہیم کی فرما برداری اور ایمان کو ظاہر کرتا ہے. اسحاق کی غور سے سنیں، اسحاق کی رضامندی کو پیش کرتا ہے. اور پھر کہہ لیجیے کہ خود سے، یعنی اس نے رضامندانہ جسے کہتے ہیں عطایت کو پیش کرتا ہے. یعنی کہ اسے پھونسا گیا کہ تو عطایت کر، فرما برداری کر. ٹھیک ہے. جسے رضا کرانہ طور پر، رضامندی جس میں ہوتی ہے، رضامندانہ طور پر اس نے کیا کی ہے؟ فرما برداری کی ہے. اور پھر آگے کیا ہے؟ اور اس میں جو آپ نے چیزوں کو نوٹ کرنا ہے، یہ پہلی بات ہے کہ اس کے ابراہیم کی فرما برداری اور ایمان ہے. اسحاق کی یا رضامندانہ عطایت ہے. اور تیسری بات یہوہ کی طرف سے اس جگہ ایک قائم مقام قربانی کی مہربان افرامی کو بھی یہ واقعہ پیش کرتا ہے. تو یہ تینوں باتیں ہیں، ٹھیک ہے، جس کے اوپر ہم بات کریں گے. ابراہیم کی فرما برداری، اور پھر اسحاق کی عطایت، اور پھر یہوہ کی طرف سے پہاڑ کے اوپر مہیا کرنے کی جو ہے وہ مہربانی کے اوپر ہم بات کریں گے. آمین. جب ہم اس کے نام کی بات کرتے ہیں، اس کے یہوہ یری، اس کے نام کی مفہوم کی بات کریں، تو ہم نے ابھی یہ پڑھا ہے کہ جب یہ ابراہیم اس کو لے کر چل رہا تھا تو اسحاق نے کیا کہا تھا؟ جب چھٹی آیت پڑھتے، اور ابراہیم نے سوختی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھی، اور آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں لی،
اور دونوں اکٹھے روانہ ہوئے۔ تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہیم سے کہا، اے باپ۔ اس نے جواب دیا، اے میرے بیٹے میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، دیکھ آگ اور لکڑیاں تو ہیں، پر سوکھنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، خدا آپ ہی اپنے واسطے سوکھتی قربانی کے لیے برا مہیا کرے گا۔ آمین۔ اب یہ دیکھیے کہ کئی دفعہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم نے یہ کہا ہے کہ خدا کیا کرے گا، خود اپنے لیے برا مہیا کرے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ابراہیم کے ذہن میں ایک اور مدھم سی امید نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ خدا کیا کرے گا، وہ مہیا کرے گا۔ نہ صرف یہ بلکہ شاید اس سے آگے بھی وہ سوچتا ہوگا، جیسا عبرانی خط میں لکھا ہے کہ ان کی نگاہ ایک بہتر ملک کی طرف تھی۔ تو ابراہیم جو ہے وہ بڑے ایمان والا شخص تھا، اس کی آنکھیں وہ دور تک یا ایمان کے ذریعے سے وہ دیکھ رہی تھی۔ اور آپ اس کو اس طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں جو یہ بات کہہ رہا ہے کہ خدا آپ مہیا کرے گا، خود اپنے لیے برا مہیا کرے گا۔ اس کی بڑی ریزن کیا ہے جو اس نے اپنے جوانوں کو یہ کہا تھا، کیا کہا تھا؟ تب ابراہیم نے اپنے جوانوں سے کہا، تم یہیں گرے کے پاس ٹھہرو، میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کر پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گی۔ تو گویا اس میں اس کی امید نظر آتی ہے جو اس نے اپنے جوانوں کو، اپنے خادموں کو کہی تھی، کیا میں اور میرا بیٹا اسحاق عبادت کر کے کیا کریں گے، واپس لوٹ آئیں گے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ جو ہی یہ اس نے اس کو باندھ دیا، لکڑیاں اس کے اوپر رکھی اور اس کو باندھ دیا گیا، تو حیرانی ہے کہ شاید ابراہیم جو ہے وہ اس کی امید جاتی رہی، ٹھیک ہے، کیونکہ اسحاق کو باندھ دیا گیا ہے۔ تو ہو سکتا ہو کہ اس کے پاس کوئی امید ہو کہ شاید کچھ امید نکل آئے، لیکن اگر آپ عبرانیوں کے خط میں پڑھیں تو جب یہاں تک بات پہنچ گئی کہ اس کو باندھ دیا گیا، تو وہاں پر لکھا ہے کہ ابراہیم جو ہے وہ اس بات پر ایمان لایا تھا کہ خدا مردوں کو زندہ کرنے کے لیے بھی کیا ہے، وہ قادر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک طرف اس کی امید تھی کہ خدا خود مہیا کرے گا، پہلی بات۔ دوسری بات، جب باندھ دیا گیا تو ہو سکتا ہو کہ ابراہیم کے اندر کیا ہو، یہ امید ختم ہوگی، وہ اب تو باندھ دیا گیا ہے، اب میں چھری چلاؤں گا، اسے ذبح کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر شاید یہ بلڈ آیا، میں شاید کہہ رہا ہوں، لیکن بائبل عبرانیوں کے خط میں اس کو یوں پیش کرتی ہے کہ وہ ایمان رکھتا کہ خدا کیا کر رہا تھا، مردوں میں سے زندہ کرنے میں بھی کیا ہے، وہ قادر ہے۔ لیکن جو ہی چھری نیچے آنے والی تھی، خدا نے اسے کیا کر دیا، روک دیا، اور کیا کہا اس نے، اپنے پیچھے یہ نگاہ کر، ٹھیک ہے۔ اس کے جب آپ 13ویں آیت پڑھتے ہیں، ابراہیم نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے تھے۔ اب ابراہیم نے جا کر اس مینڈے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوکتی کروانے کے طور پر چڑھایا، اور ابراہیم نے اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا، ٹھیک ہے۔ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا، آمین۔ تو گویا پہ یہوہ یری جو ہے، میں سب سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ لفظ جو یری ہے یہ محض ایک عبرانی لفظ کی نقلی صوتی میں ہے، نقلی صوتی ہے، یعنی جو صحائف مقدسہ میں بار بار استعمال ہوا ہے یری کے طور پر۔ کئی جگہوں کے اوپر آپ یری پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آپ سمجھ پائیں گے تھوڑی دیر کے بعد۔ عام طور پر اپنے اصل معنی کے مطابق ترجمہ کیا جاتا ہے اس کا یری، تو یہ عبرانی زبان میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور ایکچولی
جو اس کا مطلب ہے یری کا وہ ہے دیکھنا. کیا مطلب ہے؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھنا اور مہیا کرنے کے درمیان کیا تعلق ہے؟ یہاں پر کیا پڑا ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا. ٹھیک ہے، وہ یہوہ یری رکھا ہے. جبکہ یری کا کیا مطلب ہے؟ یری کا کیا مطلب ہے بتائیے؟ جبکہ اردو بائبل میں یا انگلش بائبل میں کئی جگہوں پر کیا لکھا آتا ہے؟ مہیا کرنا. اب دیکھنا اور مہیا کرنے میں کیا تعلق پایا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ دونوں لفظ جو ہے وہ انگریزی لفظ یا ایک ہی عبرانی لفظ کے ترجمے کے طور پر استعمال ہوئے ہیں. یعنی جب یری کہا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹو سی. یری کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے ٹو پرووائڈ. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو کس طرح سے دیکھیں؟ حالانکہ یہ اگر ہم اردو میں دیکھیں تو مہیا کرنا اور ہے، دیکھنا اور ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مختلف نظر آتے ہیں کہ نہیں نظر آتے؟ بولیے. اور عبرانی بائبل میں جو ہے اس لفظ کے زیادہ مقامات پر اس کا ترجمہ آیا ہے دیکھنا یا ظاہر کرنا. ٹھیک ہے، تو پھر یہاں اس کا ترجمہ مہیا کرنا کیوں کیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، بات بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ اگر آپ کہتے ہیں یہ دیکھنا ہے اور عبرانی بائبل کے اندر بھی یہ ذکر آتا ہے مہیا کرنا، دیکھنا یا ظاہر کرنا، تو پھر ہم مہیا کرنا کیوں لکھتے ہیں؟ تو کیا کہیں گے؟ ایک جو ہے وہ اسکالر نے یہ یوں اس کو بیان کیا ہے کہ خدا کے لیے دیکھنا جو ہے پہلے سے دیکھنا بھی ہے. دیکھنا کیا ہے؟ چونکہ وہ ازلی حکمت اور کامل علم کا مالک ہے، اس لیے وہ ابتدا سے انتہا تک سب کچھ کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے اور دیکھتا ہے. الوہیم کی حیثیت سے وہ سب کچھ جاننے والا، سب کچھ سمجھنے والا اور قادر مطلق ہے. ازل سے ابد تک وہ ہر چیز کو پہلے سے کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے. اور دیکھنے کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے رویا. ٹھیک ہے، دیکھنے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ رویا، جس کو ہم انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ویژن. ٹھیک ہے، اور لاطینی لفظ ہے ویڈیو. ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے؟ ویڈیو کا کیا مطلب ہے؟ دیکھنا، ٹو سی. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ جو ہے رویا اور ویژن دیکھنا، یہ ویڈیو یعنی لاطینی ورڈ ہے. بیسیکلی ویڈیو جو ہے یہ لاطینی ورڈ ہے، یہ اس سے نکلا ہے دیکھنا. چنانچہ خدا کے لیے پہلے سے دیکھنا، جسے ہم کہتے ہیں پیش بینی، جسے کہتے ہیں پہلے سے دیکھنا. ٹھیک ہے، اور چونکہ یہوہ، غور سے سنیے، راست بازی، پاکیزگی، محبت اور نجات کا خدا ہے، اس لیے وہ انسان کے گناہ، اس کے زوال اور اس کی ضرورت کو پہلے سے دیکھ کر اس ضرورت کے لیے بندوبست بھی کرتا ہے. کیونکہ لفظ مہیا کرنا دراصل دو لاطینی الفاظ سے یہ بھی مرکب ورڈ ہے. پرووائڈ یہ ہے کس کا ہے؟ یہ دو ورڈ سے بنتا ہے. ٹھیک ہے، جس کا مفہوم پتا کیا ہے؟ جس کا مطلب پروویژن، جسے بنتا ہے پروویژن، جس کا مفہوم ہے پہلے سے دیکھنا. آمین. پروویژن کا کیا مطلب آتا ہے؟ یعنی پروویژن جسے ہم کہتے ہیں، پروویژن ہے نا، یہ ہماری یہ خدا نے پروویژن دی ہے. تو یہ پروویژن جو ہے بیسیکلی پہلے سے دیکھنا ہے. تو لہذا لغت سے جو بات واضح آتی ہے کہ پرووائڈ فعل ہے اور پروویژن کیا ہے؟ بولیے. یہ اسم ہے جسے ہم کہتے ہیں ناؤن ہے. پروویژن کیا ہے؟ مہیا کرنا جسے ہم کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ناؤن ہے. سو دونوں کا تعلق پہلے سے دیکھنا ہے. تو گویا جب ہم پروویژن کی بات کرتے ہیں تو پروویژن جو ہے وہ کیا ہے؟ پہلے سے دیکھنا.
تو اس لیے یہ لفظ جو ہے مہیا کرنا، اس سے یہ نکلا ہے پہلے سے دیکھنا. آمین. بات سمجھ آ گئی؟ بس خدا کی یہ پیش بینی لازماً فراہمی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. پہلے سے کیوں دیکھتا ہے؟ جو ہے وہ فراہمی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ جس ضرورت کو وہ پہلے سے دیکھتا ہے وہ یقیناً کیا کرے گا؟ پھر بولیے، اس کے لیے بندوبست کرتا ہے. آمین. وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے سے دیکھتا ہے اور پھر دیکھ کر اس کا کیا کرتا ہے؟ بولیے، بندوبست کرتا ہے. ٹھیک ہے. لہذا اس کے لیے پیش بینی اور فراہمی ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہوئے پھر. ٹھیک ہے. پیش بینی اور فراہمی کیا ہوئے؟ ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں، اور یہی حقیقت نام جو ہے یہوہ یری میں سموئی ہوئی ہے. آمین. جب آپ یہوہ یری کہتے ہیں تو دراصل وہ کیا کرتا ہے؟ یہوہ دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا جب دیکھنے کی بات آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے سے دیکھ کر بندوبست کرتا ہے. ہاللیلویا. اس لیے اس کا نام جو ہے وہ یوں ترجمہ کیا گیا ہے، خدا مہیا کرے گا. آمین. بالکل درست اور اپنے مکمل مفہوم کے مطابق ہے. لہذا کئی دفعہ ہم یہ کہیں گے کہ مہیا کرنے والا فرق ہے اور پھر یہ ہے دیکھنا، یہ دو فرق ہے. تو پھر ہم مہیا کرنے والا صحیح ورڈ ہے یا پھر دیکھنے والا صحیح ورڈ ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ دونوں ٹھیک ہے. آمین. اگر آپ کہتے ہیں یہوہ یری کہ خداوند مہیا کرتا ہے، اگر آپ کہتے ہیں خداوند دیکھتا ہے، تو یہ دونوں ٹھیک ہے. آمین. لہذا وہ پہلے ہی سے دیکھ کر بندوبست کرتا ہے. اس لیے آپ کو یہ دلیری دینا چاہتا ہوں کہ گھبرائیے مت، وہ پہلے سے دیکھ کر بندوبست کیے ہوئے ہیں. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. اور پھر آپ جو ہے نبی اور غیبین کے بارے میں بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، نبی اور غیبین. اور یہ بھی جو ہے نبی اور دیکھنے والے بھی اسی جڑ سے جو ہے وہ یہ ورڈ نکلا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ عام طور پر آپ دیکھیں کہ انسانوں کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، دیکھنے والا، جس کے بعد پہلے سے دیکھنے والا، جس کا ترجمہ غیبین یا نبی کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور صحائف میں کئی مقامات پر سیموئل غیبین ورڈ استعمال ہوا، ناتن غیبین کے طور پر استعمال ہوا ہے، جو آپ کو سموئیل کی کتاب و تواریخ کی کتاب میں آپ کو نظر آئے گا. اور پھر رویا کے بھی جو ورڈ ہے، یہ بھی جو ہمیں دیکھ سکتا ہے یری سے بہت مشابہ ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے آپ سیموئیل کی کتاب میں کیا کہا گیا ہے 9:9 میں کہ نبی کو پہلے غیبین کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اور جب یسایہ کے زمانے میں جب آپ 30:10 میں جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر غیبینوں کے حوالے سے کیا کہا گیا؟ ہمیں نہ دکھاؤ. نبیوں سے کہتے ہیں ہمیں سیدھی باتیں نہ بتاؤ. تو گویا یہاں پر یری یا پھر دیکھنے والے یہ یری کے طور پر ہم اس کو لیتے ہیں. آمین. نبی کون ہوتے ہیں؟ وہ نبی دراصل وہ ہوتا ہے جو پہلے سے دیکھتا ہے. اور چونکہ غیبین اور نبی ایک ہی مفہوم ہے، اس لیے بنیادی طور پر پیش بینی کا حامل ہے. اس لیے یہ نبیوں کے لیے بھی کیا کہا جاتا ہے؟ یہ یری کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جو رویا دیکھتے ہیں، جو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. جو دیکھنے والے یہ پیشتر ہی جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہم سے یہوہ یری تو نہیں کہتے، لیکن وہ یری ہی کا مفہوم اپنے اندر رکھتے ہیں. آمین. پریز دی لارڈ. اب یہاں پر جب آپ 22 کے باب میں لفظ یری کا استعمال دیکھتے ہیں تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ جو ہماری یا مسند اردو ترجمہ میں بھی یہی ورڈ استعمال ہوا ہے، مہیا کرنے والا. ٹھیک ہے. جہاں ابراہیم نے اسحاق سے کیا کہا تھا کہ میرے بیٹے میں حاضر ہوں، خدا آپ کیا کرے گا؟ اپنے لیے 100 خطری قربانی کا کیا کرے گا؟ وہ بڑا مہیا کرے گا. تو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں ایکچولی ابراہیم یہ کہہ رہا ہے کہ خدا خود دیکھ لے گا. ٹھیک ہے.
یا خدا خود اپنے لیے ایک بڑے کا بندوبست دیکھ لے گا. ٹھیک ہے, یہ ہم کیا کہیں گے کہ خدا خود دیکھ لے گا, یا پھر کیا کرے گا, خدا خود اپنے لیے ایک بڑے کا بندوبست دیکھ لے گا. ٹھیک ہے, تو مفہوم بالکل ویسا ہی ہے کہ وہ مہیا کرے گا. ہاللیلویا. تو گویا ابراہیم نے اس جگہ کا نام کیا رکھا ہے, یہوہ یری رکھا. جیسا کہ آج تک کہا جاتا ہے یہوہ کے پہاڑ پر وہ دیکھا جائے گا. آمین. یہاں دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے, تو گویا یعنی یہاں پر خدا کی فراہمی دیکھی جائے گی. تو یہ ایک ہی ہم بات کہیں گے. تو گیا خدا کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا, گیا خدا کے پہاڑ پر فراہم کیا جائے گا. آمین. یا خدا کے پہاڑ پر دیکھا جائے گا, یا دیکھ لیا جائے گا. آمین. پریز دی لارڈ. سو دونوں باتیں بھی آپ کے ذہن کے اندر ہوگی. پہاڑ اہم ہے, یہوہ اہم ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ذہن کے اندر رکھنا جو اب آپ جو ہے, کیونکہ یہ بات پوری آتی ہے. خدا یہ آج تک یہ کہاوت جو ہے خدا کے پہاڑ پر, خدا کے پہاڑ پر کیا کیا جائے گا, بولیے, مہیا کیا جائے گا. یہوہ کے پہاڑ پر وہ دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے, تو گویا یہ لفظ یہوہ اور پہاڑ یہ دونوں بھی بڑے اہم ہیں کہ یہوہ کے پہاڑ پر وہ کیا کیا جائے گا, دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے, اور اس کو کون سا پہاڑ دکھایا گیا ہے, موریا کا پہاڑ جو ہے وہ بتایا گیا ہے. اور جو ہے کئی جو عبرانی جو علماء ہیں وہ اس کو اس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہوہ کی طرف سے دیکھا جائے گا, یا یہوہ کی طرف سے مہیا کیا جائے گا. آمین. اور خدا نے یہ کہا تھا کہ میں پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ تجھے کیا کروں گا, دکھاؤں گا, تو اس پہاڑ پر کیا کرنا, قربانی چڑھانا. تو گویا پھر ہم یہ کہیں گے کہ جو پہاڑ بھی اہم ہے جس کے اوپر جو ہے آپ خدا جو ہے ابراہیم کو لے کر یہ جا رہا ہے. تو گویا کہاں پر بندوبست کرے گا, وہ کہاں پر وہ مہیا کرے گا, کہاں پر وہ دکھائے گا. تو گویا ایک خاص پہاڑ ہے جہاں پر وہ کیا کرے گا, بولیے, وہ دکھائے گا یا مہیا کرے گا. اس لیے میں نے کہا کہ پہاڑ بھی اہم ہیں. یہوہ جو ہے وہ خاص پہاڑ کا ذکر کر رہا ہے جہاں پر وہ کیا کرے گا, وہ دکھائے گا. آمین. سو گویا یہ ایک خاص بات ہے جو خدا جو ہے وہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ ہمیں جو دکھانا چاہ رہا ہے یا بتانا چاہ رہا ہے. تو گویا ہم یہ بات کہیں گے کہ واقعی خدا نے اس سے کلام کیا تھا اور خدا نے اسے بلایا تھا, اور الوہیم چاہتا تھا کہ جو کچھ سے کیا ہے وہ کرے. ٹھیک ہے, اور آپ جب ابراہیم کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو جو اتنے برسوں سے جو ہے وہ برسوں کے بعد اسے ملا ہے, اور ایک یکمشت اسے کیا کر لیا جائے, وہ لیا جائے. ٹھیک ہے, اور آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے خدا نے جو ہے اسے ایک طرح بڑا یا وہ منصوبہ انٹروڈیوس کرایا ہے. اور کیا کیا گیا ہے کہ ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ اسحاق کی قربانی ہو رہی ہے, اور دوسری طرف سے مہیا کرنے کا جو ہے وہ سائن کیا جا رہا ہے. تو گویا دو باتیں یہاں پر نظر آ رہی ہیں. ایک طرف جو ہے اس پہاڑ پر نجات کا منصوبہ جو نظر آ رہا ہے کہ اسحاق کے بدلے اسحاق کو جو ہے ریلیز کر جو ہے خدا نے اسے یا وہاں پر کیا کیا ہے, وہ مہیا کیا ہے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسی زبردست یہاں پر جو ہے اس کا فضل ہمیں نظر آتا ہے, اور یہاں پر کتنی بڑی غیر متوقع نجات اس پہاڑ کے اوپر آپ کو جو ہے ابراہیم کو دکھائی جا رہی ہے کہ خدا کس طرح نجات کا بندوبست کرتا ہے, اور کس طرح سے جو ہے وہ کہہ لیجیے کہ موزونہ طریقے کے ساتھ جو ہے وہ مہیا وہ کر رہا ہے. اور یقیناً اس تجربے کے نتیجے میں
میں باپ اور بیٹے کے درمیان اور بھی زیادہ جو ہے محبت کا جو ہے وہ بہت پاکیزہ اور روحانی تعلق جو ہے وہ قائم ہوا ہوگا. کہ ابراہیم اور اسحاق کا جو باپ بیٹے کا تعلق تو پہلے بھی بڑا مضبوط تھا، لیکن اس واقعے کے بعد جو ہے ان کا رشتہ اور بھی زیادہ وہ مضبوط ہو گیا ہے. اور ایک بہت بڑا جو ہے وہ اسکالر یوں کہتا ہے، اس تجربے کا مقصد یہ تھا کہ ابراہیم اب اپنے محبوب بیٹے سے محض گوشت اور خون کے رشتے کی بنیاد پر محبت نہ کرے، بلکہ اسے صرف اور صرف خدا کی طرف سے عطا کردہ فضل کے طور پر دیکھے کہ یہ میرے اوپر خدا کا کیا ہوا ہے، فضل ہوا ہے. اس کے اوپر یہ پہلے فضل ہوا کہ اسے بیٹا ملا ہے، لیکن اس واقعے کے تجربے کے بعد اب اس کو یہ احساس ہوا ہے کہ یہ اس کا خدا کی طرف سے عطا کردہ یہ فضل میرے اوپر ہوا ہے، ایک ایمانت کے طور پر جس سے وہ کسی بھی لمحے خدا کو واپس کرنے کے لیے تیار ہو. ہاں آمین. اور اس لیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو دریغ نہیں کیا ہے، تو اس لیے جب آپ رومیوں کے خط کے اندر پڑھتے ہیں تو پولس رسول نے کیا کہا تھا کہ اس نے بھی اپنے اکلوتے بیٹے کو دریغ نہ کیا. جب اس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا تو اس کے ساتھ وہ سب چیزیں ہمیں کیوں نہ بخشے گا. آمین. ہم نے یہ بات کہی ہے کہ ابراہیم کیا کہتا ہے کہ خدا خود اپنے لیے کیا کرے گا، بڑا مہیا کرے گا. آمین. اس کا مطلب خدا خود مہیا کرے گا. آمین. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنے کام کو کرنے کے لیے ہمیشہ خود کھڑا ہوتا ہے. آمین. اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اس نے اس وقت مہیا کیا ہے اور وہ آگے بھی کیا کرے گا، بولیے، مہیا کرے گا. ٹھیک ہے. وہ موت سے نجات، غم اور ماتم کی راہ کے بدلے خوشی کا تیل بخشے گا، فرمانبرداری کے لیے برکت بخشے گا. ٹھیک ہے. اور فرمانبرداری کے دکھوں کے وسیلے سے کامل کرے گا. آمین. اور اب ایک دیکھیے کہ یہ کہاوت بنی ہے. کیا کہاوت بنی ہے؟ خدا کے پہاڑ پر کیا کیا جائے گا؟ آج تک یہی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اس لیے ہے، یہ آپ اس بات کو جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ خدا جو بات کرتا ہے یا اس کے بائبل مقدس جو ہے اس بات دہراتی ہے تو اس کے پیچھے جو ہے ایک پوری جو ہے وہ حقیقت ہوتی ہے. یہ کہاوت آج تک یہ کہاوت چلی جاتی ہے کہ خدا کے پہاڑ پر کیا کیا جائے گا، مہیا کیا جائے گا. اور اسی سبب سے، اس کی فرمانبرداری کے سبب سے یہاں پر خدا قسم کھاتا ہے. آپ کو معلوم ہے خدا نے ابراہیم سے کیا کیا تھا؟ 12ویں باب میں وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے کیا کروں گا، برکت دوں گا. لیکن اس فرمانبرداری کے بعد خدا نے کیا کہا؟ میں قسم کھاتا ہوں. اور عبرانیوں کے خط میں لکھا کہ جب اسے اپنے سے بڑے کو نہ جانا تو اس نے اپنی ہی قسم کھا کر کہا کہ میں تجھے کیا کروں گا، برکت دوں گا. تو یہاں پر وہ قسم کھاتا ہے. ٹھیک ہے. اور کیا قسم کھاتا ہے؟ 15ویں آیت میں لکھا ہے خدا کے فرشتے نے آسمان سے دوبارہ ابراہیم کو پکارا اور کہا کہ خدا فرماتا ہے چونکہ تو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے دریغ نہ رکھا، اس لیے میں بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تو اس نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کناروں کی ریت کی مانند کر دوں گا اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی اور تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی کیونکہ تو نے میری بات مانی. تو لہذا جب آپ 12واں باب پڑھیں اور پھر 22واں باب 15ویں آیت سے پڑھیں گے تو اس میں زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا. وہاں پر وعدہ نظر آتا ہے، یہاں پر کیا نظر آتا ہے؟ قسم نظر آتی ہے. اور یہ عبرانیوں کے خط میں 2 لا تبدیل چیزیں ہیں جو
خداوند نے جو ہے وہ فراہم کی، وعدہ اور قسم جو دونوں جو ہے ٹل نہیں سکتی ہیں، نہ وعدہ ٹلتا ہے نہ قسم ٹلتی ہے۔ اور گویا جو ہے فرما برداری جو ہے آپ کو کہاں تک لے کر جا سکتی ہے، یہ آپ کو اس واقعے سے نظر آ سکتا ہے کہ خدا کس طرح سے جو ہے وہ اپنا فضل کرتا ہے۔ آمین۔ اور جب آپ نئے عہد نامہ میں اس کی شہادت کو دیکھتے ہیں، جب ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ یہوہ یری ہے، تو صرف یہ ضرب المثل نہیں بنتی ہے بلکہ یہ ایک نبوت بن جاتی ہے، اور یہ ہے کہ خدا کیا کرے گا؟ مہیا کرے گا۔ آمین۔ اور ایک یہودی مفسر نے تو یوں بیان کیا ہے، خدا کیا کہا اس نے؟ کہتا ہے خدا اپنے آپ کو اپنی قوم پر ظاہر کرے گا۔ کیا کرے گا؟ خدا اپنے آپ کو اپنی قوم پر کیا کرے گا؟ وہ ظاہر کرے گا۔ اور جو ابراہیم نے جو ہے یہ فراہمی دیکھی ہے، یہ شاید دھندلی سی تھی، ٹھیک ہے، لیکن جو ایکچولی یہ ہے آپ کو جو اس کی تصویر نظر آئے گی وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ آمین۔ جو آپ کو عبرانیوں 10:4 کے اندر نظر آئے گی، ذرا پڑھ لیجیے۔ کیا لکھا ہے؟ کیونکہ ممکن نہیں تھا کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے، اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ یہی ہے، پوری سوکھنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا۔ اس وقت میں نے کہا کہ دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری کروں۔ آمین۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور نہیں کر سکتا ہے، یہ سب محض سائے تھے یا شیڈو جسے ہم کہتے ہیں، اصل حقیقت کچھ اور تھی۔ تو گویا پھر اسحاق کو ایک ایسے شخص کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا جو گناہ کی وجہ سے خدا کے حکم کے نیچے تھا۔ جانور انسان کے گناہ کو نہیں اٹھا سکتے، جانور انسان کی جگہ کے لیے مخصوص نہیں ہو سکتے۔ اور جب آپ یسایہ 40:16 میں پڑھیں تو وہاں پر پتہ کیا لکھا ہے؟ لبنان جلانے کے لیے کافی نہیں اور اس کے جانور سوختی قربانی کے لیے کافی نہیں، صرف وہی ہستی جو انسان جیسی فطرت رکھتی ہو، اور اگر کوئی ایسی ہستی پائی جائے جو کافی قدر و قیمت رکھتی ہو، ایسا کفارہ اور تقدیس انجام دے سکتی ہو، اور وہ ہے خدا کا برا جو اس نے خود مہیا کیا۔ آمین۔ بات سمجھ آئی ہے کہ خدا کے پہاڑ پر کیا کیا جائے گا؟ بولیے، مہیا کیا جائے گا۔ تو لہذا ابراہیم نے اسحاق کو قربانی کے طور پر پیش کیا اور اسے علامتی طور پر واپس پا لیا۔ جب آپ عبرانیوں 10:11 باب اس کی 19ویں آیت پڑھتے ہیں، اور پھر قربانی کے طور پر برا اس کا بھی قائم مقام بنا، ٹھیک ہے، جو وہ برا جو پیش کیا گیا ہے۔ اور اس طرح خدا ابراہیم کو یہ سکھا رہا تھا کہ حتیٰ کہ اسحاق کو بھی یہ سکھا رہا تھا، یعنی محض جسم سے پیدا ہونے والا انسان کفارہ دینے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یعنی یہ خدا یہ تعلیم دے رہا تھا کہ واحد قربانی جو اسے قبول ہے وہی ہے جو خدا خود مقرر اور منتخب کرے گا۔ آمین۔ اس لیے یہ کہاوت اس پہاڑ پر یا پہاڑوں میں ایک جو پہاڑ دکھایا گیا ہے، وہاں پر یہ بات یہ بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ خدا کے پہاڑ پر ظاہر کیا جائے گا، دکھایا جائے گا یا دیکھا جائے گا یا مہیا کیا جائے گا۔ آمین۔ تو یہ ابراہیم اور اسحاق دونوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے
کہ انسان جو ہے قربانی کے لیے کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ہر قربانی صرف اسے قبول ہے جو خود مقرر کرے گا، جو خود جو ہے وہ منتخب کرے گا. آمین. اور اس لیے یہ بائبل میکا 6 باب اس کی 6 آیت سے 7 آیت میں جو بات لکھی ہے اس کو بھی پڑھ لیجئے، یہ بھی آپ کے لیے مددگار ہوگی آیت اس کو سمجھنے کے لیے. چھٹا باب 6 7 آیت دونوں آیات پڑھے ہوئے. میں کیا لے کر خداوند کے حضور آؤں اور خدا تعالیٰ کو کیوں کر سجدہ کروں؟ کیا سوکتی قربانیاں اور یک سالہ بچڑوں کو لے کر اس کے حضور آؤں؟ کیا خداوند ہزاروں مینڈوں سے یا تیل کے 10,000 نہروں سے خوش ہوگا؟ کیا میں اپنے پلوٹے کو اپنے گناہ کے عوض میں اور اپنی اولاد کو اپنی جان کی خطا کے بدلہ میں دوں؟ اے انسان، اس نے تجھے پر نیکی ظاہر 6 کافی ہے، ٹھیک ہے. کیا خداوند ہزاروں مینڈوں سے یا تیل کی 10,000 نہروں سے خوش ہوگا؟ کیا میں اپنے پلوٹے کو اپنے گناہ کی عوض میں اور اپنی اولاد کو اپنی جان کی خطا کے بدلے میں دے دوں؟ تو یہ میکا یہ حقیقت بیان کر رہا ہے کہ ایسا ناممکن ہے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو گویا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قربانی وہی ہے جو وہ خود مقرر کرتا ہے اور جو خود منتخب کرتا ہے. تو اس نے یہ اسحاق اور ابراہیم کو ان کی فرمانبرداری کا اجر دیا، اور وہ اجر کیا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تیری نسل کو برکت دوں گا اور اتنا بڑھاؤں گا کہ وہ آسمان کے ستاروں اور زمین کے جو ہے وہ ریت کی ذروں سے بھی زیادہ ہو جائیں گی، اور تیری اولاد تیرے دشمن کے پھاٹک کے اوپر کیا ہوگی؟ وہ پھاٹکوں کی مالک ہوگی. یہ اجر خدا نے ابراہیم کو دیا ہے. لیکن جہاں تک برے مہیا کرنے کی بات ہے تو وہ میں خود مہیا کروں گا. آمین. مہیا کرنے والا میں ہوں، اور خدا نے ان دونوں کو سکھایا ہے اور علامتی طور پر اسے واپس بھی کر دیا کہ بھائی یہ تیرا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، تو اسے واپس لے جا. حالانکہ ابراہیم نہیں جانتا تھا کہ اس کی آزمائش ہو رہی ہے، لیکن اس نے پوری فرمانبرداری کی. اور پھر آپ اسحاق کو دیکھیے، وہ ہوش مند تھا، ٹھیک ہے، اور اس نے بھی اسے پوری اطاعت اور فرمانبرداری کی ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں گے کہ کس طرح سے خدا جب وہ کام کر رہا ہے، کس طرح سے نجات کے بھید کو وہ دنیا کے اوپر ظاہر کر رہا ہے. دنیا اس سے بے خبر ہے اور قومیں جو ہے وہ اور طرح سے سوچتی ہے. لیکن آپ اگر بائبل کا مطالعہ کرے کہ یہوہ یری کیا چاہتا ہے، وہ پہلے سے دیکھ لیتا ہے اور ضرورت کے لیے بندوبست کرتا ہے. اس انسان کے گناہ کو دیکھ لیا اور اس کے لیے بندوبست کرنے کے لیے خود مہیا کیا ہے. اور جب وہ ابراہیم قوموں کو برکت دے رہا تھا اور پوری دنیا کے نجات کا جو ہے وہ بندوبست کر، ایکچولی یاد رکھیے کہ ابراہیم کو کا چناؤ، ٹھیک ہے، یہ اس لیے تھا کہ اب خدا اس کے ذریعے سے یعنی یہودی قوم کے ذریعے سے نجات کو رویل کرے. اور اس میں بھی جیسے میں نے بتایا کہ ایک یہودی مفسر یہ کہتا ہے کہ خدا خود جو ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے گا. تو اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے اسے یہودی قوم کو لیا ہے اور تاکہ جو دنیا کو خدا کی نجات کا انٹروڈکشن دیا جا سکے. افسوس کہ انہوں نے اس بات کو نہیں سمجھا، ٹھیک ہے، اور وہ بھول گئے اور اس لیے وہ مار کھاتے رہے ہیں. آمین. اور اس لیے اب کلیسیا کو اس نے مقرر کیا ہے تاکہ وہ جو ہے خدا کی حکمت کو، خدا کی نجات کے کام کو جو ہے وہ دنیا تک وہ لے کر آئے. آمین. پریز دی لارڈ. اب جہاں تک پہاڑ کی بات کی جاتی ہے تو پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ اس پہاڑ پر کیا بنا تھا؟ بولیے، ہیکل کی جگہ تھی، ٹھیک ہے، اور اسرائیل کی عبادت اور قربانی کا نظام یہاں پہ ٹھہرایا گیا تھا. جب اب دوسرا تواریخ اس کا 3 باب پہلی آیت پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، سلیمان نے یروشلم میں کیا کیا؟ جو ہے موریا کے پہاڑ پر جو ہے خدا کا گھر بنانا شروع کیا ہے. جب آپ یہاں پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، پڑھنا چاہتے ہیں تو ضرور پڑھیں گے، ٹھیک ہے. دوسرا تواریخ اس کا 3 باب اس کی پہلی آیت ہے. تیسرا باب ہے، پہلی آیت پڑھیے. اور سلیمان یروشلم میں کوہ موریا پر جہاں اس کے باپ داؤد نے روایت دیکھی، اسی جگہ جسے داؤد نے تیار کر کے مقرر کیا، یعنی ارنان یبوسی کے کھلیان میں خداوند کا گھر بنانے لگا.
اور اس نے اپنی سلطنت کے چوتھے برس کے آمین۔ دوسرے مہینے کو تو یہ وہی جگہ تھی جہاں داؤد کے زمانے میں جب اس نے قائم مقام قربانیاں پیش کی، خدا نے اپنے عدل کے ہاتھ کو روک لیا تھا، ایسا ہی ہے نا؟ جب خدا نے عدل کے ہاتھ کو روک لیا، یعنی خدا یا وہ تلوار چلا رہا تھا، وبا سے مار رہا تھا، وہاں پر ہاتھ روک لیا، اور پھر جو ہے آپ کہہ دیں گے جو اسرائیل کا جو کہہ لیجیے کہ جو دین ہے، جو اس کے دین کا دل جسے ان کا ہارٹ آف جو ریلیجن ہے، ہیکل اور موریا کو مرکوز کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ قائم مقام قربانیوں جو ہے کا نظام یہاں پر قائم کیا ہے، آمین۔ تو لہٰذا میں نے پہلے بتایا جو موریا کا پہاڑ اس پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا، اور یہودی تشریح کیا ہے؟ جب آپ 22 پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کیا وہ تشریح ہے؟ خدا اسی جگہ کو دیکھے گا اور چنے گا کہ اپنی شکینہ کو وہاں ٹھہرائے اور وہاں قربانیاں پیش کی جائیں۔ یہ جو ہے وہ پیدائش 22 آیت کی یہودی تشریح یوں ہے، کیا ہے وہ؟ خدا اسی جگہ کو دیکھے گا اور چنے گا کہ اپنا شکائنہ، ٹھیک ہے، یہ اپنا جلال وہاں ٹھہرائے اور وہاں قربانیاں پیش کی جائیں۔ لیکن ابراہیم کی طرح سچا اور وفادار اسرائیلی بھی یہ سمجھتا تھا کہ جانوروں کی قربانیاں محض آنے والی حقیقت کا سایہ ہے۔ یہوہ کا سلیمان سے جو وعدہ تھا، جو دوسرا تواریخ جو 7 میں درج ہے، وہ کیا ہے؟ کہ میں اپنی آنکھیں، اپنا دل، اپنا جلال یہاں پر کیا کروں گا؟ رکھوں گا۔ اور پھر یہ اس کی طرف اشارہ تھا جو جانوروں کی قربانی سے کہیں بڑھ کر تھا۔ اور یسایہ اور میکا یہوہ کے گھر کے بارے میں نہایت بلند پیشن گویا کرتے تھے۔ زکریا یہوہ رب الفاظ کے مقدس پہاڑ کے جلال کی بات کرتا ہے، تو پھر اس پہاڑ کا جلال کیا تھا؟ ہاں جی، اور یقیناً وہ ہاتھوں سے بنا ہوا نہیں، کوئی ہیکل نہیں تھا، یہودی مذہبوں پر قربان کرنے والے جانور نہیں تھا، تو پھر کیا تھا؟ وہ ابراہیم جو زمینی شہر کا منتظر نہ تھا، بلکہ اس شہر کا جو اس کا بنیاد رکھنے والا کون تھا؟ بولیے، اس کا معمار کون تھا؟ خود خدا تھا، آمین، جو بہتر اور دائمی قربانی کا بھی منتظر تھا۔ یا نہ صرف وہ اپنا ایک بہتر ملک کا منتظر تھا جس کا بنانے والا خدا تھا، بلکہ ایک بہتر اور دائمی قربانی کو دینے والا بھی تھا، آمین۔ اور پھر آپ جس پہاڑ کا ذکر جو ہے پیدائش کی کتاب میں نظر آتا ہے، جو بعد میں کیا ہوا ہے، وہ جہاں پر سلیمان کی ہیکل تعمیر کی گئی ہے، ٹھیک ہے، وہی پہاڑ بعد میں کلور کی جگہ بنا ہے، آمین۔ اور وہی جگہ جہاں پر یہ عظیم اور ہولناک جو ہے وہ قربانی ہوئی ہے، جسے خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو خود دیا ہے، ٹھیک ہے، خود مہیا کر دیا ہے تاکہ کیا کر سکے؟ وہ عدالت کے نیچے ہو اور وہ ہمارا جو ہے وہ قائم مقام وہاں پر بنا ہے، ہیلیلویا، پریز دی لارڈ۔ تو گویا جب اس نے کہا یہوہ کے پہاڑ پر وہ ظاہر ہوگا، ٹھیک ہے، تو کیا یہ یوحنا 8:56 کی طرح نظر نہیں آتا؟ ذرا پڑھ لیجئے وہاں پر کیا لکھا ہے۔ میں اس لیے پڑھانا چاہتا ہوں، میں خود نہیں پڑھنا چاہتا، ذرا خود پڑھیے۔ تمہارا باپ ابراہم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا، چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا۔ ٹھیک ہے، اسے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، اسے دیکھا ہے، اسے مہیا کرنے والے کا مہیا کرنا دیکھا، ٹھیک ہے، اسے بڑے کو دیکھا، وہ میرا دن دیکھنے کا مشتاق تھا، اسے دیکھا اور خوش ہوا تھا، ہیلیلویا۔ تو گویا یہوہ کے پہاڑ پر وہ ظاہر ہوگا اور اس نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے نجات وقوع کے اندر آتی ہے،
اور آپ جانتے ہیں کہ الوہیم کیا کرے گا؟ اپنے لیے بڑا فراہم کرے گا. اور یوحنا بپتسمہ دینے والے نے اس بڑے کو دیکھا تو کیا کہا؟ یہ ہے دیکھو الوہیم کا بڑا. آمین. جو دنیا کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے. جہاں پر وہ پہلی بار جو بڑا ظاہر ہوا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ یوحنا 1:29 میں ذکر آتے پہلی دفعہ، ٹھیک ہے، وہاں پر ذکر آیا ہے. ٹھیک ہے، جو انسان کی طرف سے نہیں، کسی خاندان یا نسل کی طرف سے نہیں، بلکہ خود الوہیم کی طرف سے منتخب اور مقرر ہوا تھا. ہاللیلویہ. ویسے ہی جیسے موریا کے پہاڑ پر وہ ظاہر ہوا تھا. الوہیم نے اپنے لیے خود بڑا مہیا کیا، یعنی دیکھا گیا، ظاہر ہوا، مہیا کیا گیا. ہاللیلویہ. چنانچہ جب آپ یری کہیں گے تو اس سے یہی مراد آپ لیتے ہیں. تو گویا آپ اس بات کو سمجھیں کہ جب یہوہ یری کہا جا رہا ہے کہ خداوند مہیا کرے گا، خدا جو ہے وہ دیکھا جائے گا، خدا دیکھتا ہے، پرویژن ہے. تو خدا نے یہ پرویژن دی ہے کہ خدا نے دیکھا اور مہیا کیا. آمین. خدا نے انسان کے گناہ کو دیکھا اور پھر یہ پہاڑ پر اس نے مہیا کیا. ہاللیلویہ. اور اس نے خود یہ کرائسٹ کو بھیج کر جو ہے یہ خدا نے الوہیم نے یہ انسان کی جو ہے وہ دکھ کو، گناہ کو اور اس عدالت کو، اس جہنم کو دیکھا کہ یہ مر جائے گا. خدا نے بڑا مہیا کر کے زندگی اور نجات دے دی ہے. ہاللیلویہ. اس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا، اس کے ساتھ وہ سب چیزیں ہمیں کیوں نہ دے گا. ہاللیلویہ. پریز دی لارڈ. تو گویا صلیب اور پھر حقیقی موریا آپ کے سامنے نظر آئے گا. ٹھیک ہے. تو حقیقی موریا کہاں پر ہے؟ جہاں پر یہ کرائسٹ جو ہے لکڑی کے اوپر لٹکایا گیا ہے، اور اس کو جو ہے چھری پھیرنے والا کوئی انسان نہیں تھا، اس کو ذبح کرنے والا خود خدا تھا، کیونکہ اس نے اس کو مہیا کیا تھا. اور اس لیے جو ہے یسایہ نے یہ کہا ہے کہ اس نے اس کو کچلا. خدا ان کو پسند آیا کہ اس کو کچلا جائے. ٹھیک ہے. اور اس نے اس کی جان کو جو ہے غمگین کیا. خدا نے خود اس کی جان کو غمگین کیا اور خود جو ہے اس کو کیا کر دیا ہے، وہ جو ہے قربان ہوا. اور جو ہے جس طرح اسحاق کی جگہ ایک بڑا لایا گیا ہے، انسان کی جگہ ایک بڑا لایا گیا ہے. آمین. پریز دی لارڈ. اس لیے لکھا ہے بائبل مقدس میں عبرانیہ 9:28 کے اندر کہ مسیح بھی ایک ہی بار قربان ہوا تاکہ بہتوں کے گناہ اٹھا لے سکے. آمین. تو گویا پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہوہ کے پہاڑ پر وہ دکھا جائے گا، وہ دکھایا گیا. آمین. جب آسمان کھلا، جب پردہ پھٹا، ٹھیک ہے، جب صلیب پر کہا گیا it is finished، تمام ہوا، تو وہ صرف انسانوں نے نہیں دیکھا بلکہ خود الوہیم نے انسان میں ہو کر اپنے جلال کو ظاہر کر دیا. آمین. پریز دی لارڈ. آمین. اور جب آپ مکاشفہ کی کتاب میں پڑھیں تو کیا لکھا ہے؟ میں نے تخت کے درمیان ایک بڑا ٹکڑا دیکھا، گویا ذبح کیا ہوا بڑا. آمین. میں نے ذبح کیا ہوا بڑا دیکھا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ انسان جو آسمان کی جو عبادت کا مرکز کوئی ہیکل نہیں، تو پھر کون ہے؟ کوئی قربان گاہ نہیں بلکہ بڑا. وہ بڑا وہی ہے جس کا وعدہ کہاں پر کیا گیا ہے؟ موریا کے پہاڑ پر، جسے ابراہیم نے دور سے دیکھا، جسے کلیسیا نے ایمان کے ذریعے سے پہچانا ہے. آمین. پریز دی لارڈ. تو صرف ایک دو آخری باتیں سنیں. آخری باتیں کیا ہے؟ ابراہیم کا ایمان، موریا کا پہاڑ، اسحاق کی قربانی، برے کی فراہمی اور صلیب کی تکمیل، یہ سب ایک ہی سچ کی طرف اشارہ کرتا ہے. کیا ہے سچ؟ کیا ہے؟ الوہیم نے وہی قربانی قبول کی جو اس نے خود مہیا کی. آمین. خدا نے کون سی قربانی قبول کی؟ جو اس نے خود مہیا کی. خود. اور اس لیے اب اس بات کو آپ سمجھیں گے، اس لیے آج بھی نجات ایمال سے نہیں، رسموں سے نہیں، بلکہ صرف الوہیم کے برابر ایمان سے ہے. آمین. یہوہ کے پہاڑ پر وہ
दिखा जाएगा। वो दिखा हमारी खातर हमारी जगह पर। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसहाक की जगह का प्रभु इब्राहिम और इसहाक को सिखाया गया। और आज हमें क्या किया गया है? यहोवा के पहाड़ पर वो दिखाया गया है, कलवरी के पहाड़ पर वो दिखाया गया है। इसलिए अजीज बहनों भाइयों, ये सच है। या इसलिए आज हम ईमान से कहते हैं ना कि ईमान से नहीं, रस्मों से नहीं निजात, बल्कि किसके ऊपर, किसके वसीले से निजात मिलती है? खुदा के बड़े पर ईमान लाने से निजात मिलती है। क्योंकि कुर्बानी ये इंसान के जरिए से नहीं हो सकती है, ये जानवरों के खून से या हदियों फिदियों से नहीं हो सकती है। मीका 6:7 के मुताबिक ये खुदा खुद जो है खुद से मुहैया करता है। वो मुंतखब करता, उसने मुंतखब किया, उसे एक बदन तैयार किया और भेजा कि सोखी कुर्बानी नहीं बल्कि तू कुर्बान होगा, तो जो है वो कबूलियत होगी। अगर खुदा ने यीशु मसीह की कुर्बानी कबूल की है तो आप निजात पा चुके हैं। अगर उसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई है तो फिर हम अपने गुनाहों में गिरफ्तार हैं। तो हम ये कह सकते हैं वो यहोवा यरी है, वो पहले से देखता और निजात देता है। दो बातें। पहली बात, अगर हम अपनी निजात के बारे में परेशान हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। खुदा के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा, खुदा के पहाड़ पर देखा जाएगा और दिखा है। आमीन। इब्राहिम ने सदियों साल पहले, हजारों साल पहले उसने क्या किया? देखा कि खुदा मुहैया करेगा। और दूसरी बात, ठीक है, अगर हम किसी बारे में परेशान हैं कि किसी सबब से कि मुझे कुछ नहीं नजर आता, आप ऐसे वाकयात का शिकार हो चुके हैं जैसे इब्राहिम की इंतहाई, उसके लिए नहायत मुश्किल वक्त था अपने बेटे को कुर्बान करना, लेकिन उसने बड़े ईमान के साथ पेश किया क्योंकि उसे मालूम था खुदा खुद मुहैया करेगा। आमीन। ये बड़े की बात की गई है, ये मुहैया करने वाले की बात की गई है कि खुदा खुद बड़ा मुहैया करेगा। खुदा हमारी तमाम सिचुएशंस के अंदर जो है वो कहने की कोई नहीं देख रहा है। शायद मुझे नहीं नजर आएगी, शायद आपके शोहर को, बीवी को, इर्द गिर्द खानदानों को नजर नहीं आ सकती है, किसी को शायद आपकी ये हालात नजर नहीं आते, लेकिन एक है जिसे आप यहोवा यरी कह सकते हैं। आमीन। आप एक है जिसको कह सकते हैं कि वो यरी है, जो देख लेता है, जो पहले से देख लेता है, पेश बीनी की तौर पर देख लेता है। इसलिए घबराइए मत कि आप किस हालात के अंदर हैं, आप किस सिचुएशन के अंदर हैं, आप किस प्रॉब्लम के अंदर है। मत डरिए, मत खौफजदा होइए, बल्कि आप खुदा की फरमाबरदारी कीजिए। फरमाबरदारी का भी आपने जो है वो सच देख लिया कि खुदा ने उसकी फरमाबरदारी और इसहाक की अतायत के ऊपर खुदा ने वो जो है कसम खा ली जो किसी इंसान के साथ नहीं खाई है, जैसे इब्राहिम के साथ खाई है जिसने फरमाबरदारी की है, जिसने इसहाक के साथ खाई है जिसने अतायत की है। आइए बेवसवसा बगैर शक हुए अपने खुदा के साथ वफादारी के साथ उसके हुक्मों के ऊपर चलिए, उसके फरमान को बजा लाइए। वो आपके साथ वादा करता है कि मैं मुहैया करूंगा, मैं यहोवा यरी हूं। आइंदा से ये ना देखा ये परेशान होगा, कौन देखेगा या कौन नजर करेगा, कौन जाहिर होगा? एक है जिसे हम यहोवा यरी कह सकते हैं। हालेलुया। चलना चाहिए बगैर परेशान हुए खुशी कीजिए। पर मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, क्या होगा, किन 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 हालात के अंदर हम फंस सकते हैं या फंसे हुए हैं, मत घबराइए। वो देखता है, देखकर हमारी जरूरत के मुताबिक बंदोबस्त कर देगा। आमीन।